مولوی صاحب دعوت برکاتہ تشریف فرما ہے. ہم حضرت والا کا ہمارے آج کے اس اجلاس میں پرتپاک استقبال کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کی سوغات پیش کرتے ہیں اور نہایت عمیق قلب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. محترم حضرات، حضرت مولانا کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. حضرت مولانا نے اپنی پوری تعلیم دارالعلوم فلاح دارین ترکیسہ میں حاصل کی. تقریباً سن 1984 میں وہاں سے آپ نے سند فراغت حاصل کی اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 سال تک آپ نے بانی جامعہ مظہر سعادت ہاسوڑ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری دعوت برکاتہ کے پاس رہ کر فتاوی نویسی کی مشق خود فرمائی. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے مشق فرمائی بلکہ آپ نے حضرت مفتی عبداللہ صاحب کا اعتماد بھی حاصل کر لیا. اور پھر اس کے بعد تقریباً سن 1986 سے آپ دارالعلوم ماٹری والا میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. پچھلے 34-35 سالوں سے آپ وہیں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. اب تک طلبا کی ایک بڑی تعداد آپ کے پاس پڑھ کر آپ سے خوب فیضیاب ہو کر ملک بھر بلکہ دنیا بھر کے مختلف گوشوں میں پھیل کر مختلف میدانوں میں سرگرم عمل ہے. حضرت مولانا نہ صرف یہ کہ طلبا اور علماء میں آپ کا خطاب ہوتا ہے اور طلبا سے فیضیاب ہوتے ہیں بلکہ عوام میں بھی آپ کے بیانات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ہم حضرت والا کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت والا کی خدمت میں دعوت پیش کی حضرت والا نے بہت خوشی کے ساتھ اسے قبول فرمایا اور آج ہم سب کے بیچ میں حاضر ہیں. ہم حضرت والا کا ہماری اس گلشن کی اس تاریخی مسجد میں خوب استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کی سوغات پیش کرتے ہیں. چونکہ تمام ہی ارباب مذاہب کا یہ وطیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی اپنی کسی مذہبی یا دینی سیاسی یا اسلامی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو اس مجلس کا آغاز اور اس کی ابتدا اپنے نزدیک سب سے مقدس ترین کتاب جو ہوتی ہے اسے پڑھ کر کے کرتے ہیں. اور یہ بالاتفاق یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ مقدس ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم ہے. تو آئیے ہم بھی آج ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں. مولوی محمد طلحہ فاضل دارالعلوم سعادت دارین سٹکون کو موصوف تشریف لا کر تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك
من الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. اب ہم نہایت ہی ادب و احترام سے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وقال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سماج جس کو سوسائٹی کہا جاتا ہے اور اس کی اصلاح یا اس کا بگاڑ اس طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کو ذکر کرا. وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلی امتوں میں، تم سے پہلے لوگوں میں
اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے جو سماج اور سوسائٹی کو بگاڑ سے روکنے کی کوشش کرتے، الا قلیلا ممن انجینا، اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن بہت کم لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی، جو خود بھی راہ پر رہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرتے رہے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، عمومی طور پر سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ رہے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی، جن چیزوں سے ان کو روکا تھا اس سے نہیں روکے، اور یہ اللہ پاک کے یہاں مجرم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ان قوموں کے حالات کو ذکر کرا، ایمان نہ لانے کی بنیاد پر بھی ان کے اوپر عذاب آیا، اور اس کے ساتھ سماج کی برائیوں کے ارتکاب کرنے کی بنیاد پر بھی اللہ پاک کی طرف سے قوموں پر عذاب آیا۔ قوم شعیب کے متعلق اللہ پاک نے کچھ فرمایا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، نام اور تول میں یہ لوگ کمی کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سیدنا لوط علیہ السلام کی امت کے ایک سماجی اور ایک سیکس کی بیماری، انسانی طبیعت پر انسانی خواہش کو انہوں نے غلط جگہ پر استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، دوسری جگہ پر اللہ پاک نے اور بھی چیزیں ذکر فرمائی، ان کو ڈرایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام فرمایا، ان سجیل منظور مسومۃ عند ربک، اوپر سے اللہ پاک نے ایسے پتھر برسائے۔ یہ سماجی زندگی کے وہ مسائل ہے جس کے ساتھ سوسائٹی کا تعلق ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سماجی زندگی کے سلسلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرد، یکتی جس کو گجراتی میں کہتے ہیں ایک انسان، اور ایک ہوتا ہے پورا سماج اور پوری سوسائٹی۔ دنیا میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے الگ ہٹ کر جب انسانوں نے اپنی طرف سے انسانوں یا سماج کی اصلاح کے سلسلے میں یا سماج اور سوسائٹی کا ایک نظام قائم کرنے کے لیے اپنی طرف سے جب اصول اور اپنی طرف سے قاعدے بنائے تو انسانی عقل محدود، انسانی علم بھی محدود ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ پاک سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح، انسانی روح اور انسانی آتما کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ انسانی روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربک، فرمائے تمہاری سمجھ اور تمہاری سمجھ سے بات ہے۔ یہ قرآن کریم میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے آپ کے ذریعے آیت نازل فرمائی، اور آج بھی سائنس کی دنیا میں انسانی روح کے متعلق کوئی معلومات ان کے پاس نہیں۔ روح جسم میں ہے، یہ نکلتی ہے تو انسان مردہ کہلاتی ہے، لیکن جسم میں کس جگہ پر ہے، یہ روح کس چیز سے بنی ہوئی ہے، اس کا مادہ اور میٹر کیا ہے، آج تک دنیا اس کو جانتی ہے۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا، کوئی روح من امر، آپ فرما دیجیے کہ یہ روح دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، من امر رب ونفخت فیہ من روح۔ اللہ پاک سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے روح سیدنا آدم علیہ السلام میں ڈالی، اور یہ ساری روحیں انسانی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے سے چلائی۔ تو انسانی علم کے مطابق وہی آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں جو علم دیا ہے یہ محدود اور تھوڑا سا علم ہے۔ آج کی سائنس نے اس کو قبول کیا ہے کہ انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ لمیٹیڈ اور محدود، انسانی علم لمیٹیڈیت سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ سارے سائنسدانوں نے اس بات کو قبول کیا۔
اس لیے مجھے آپ کے سامنے یاد کرنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے ہر انسان نے جب بھی اپنی سماجی زندگی، اپنی تمدنی اور اپنی تہذیبی زندگی کے لیے کوئی راستہ اپنائے، وہ افراد کا شکار ہوئے یا تفریح کا شکار ہوئے، یعنی یا تو اس چیز میں وہ بہت آگے بڑھ گئے یا اس چیز میں پیچھے رہے۔ اس کی ایک معمولی سی مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورتوں کو وراثت میں حصہ لینا اس کا کوئی تصور نہیں۔ جو لڑائی میں حصہ لے، قبیلے کی طرف سے جو بچاؤ کر سکے، اسی کو وراثت ملی۔ باپ کی وراثت میں بھی بڑے بیٹے کو مل جاتا ہے، چھوٹی اولاد کو جو کمزور ہے، عورتوں کو جو کمزور سمجھی جاتی ہے، ان کو وراثت نہیں ملتی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے کا حال ہے، اور گزشتہ 150 سال پہلے تک دنیا میں کسی جگہ پر عورتوں کو وراثت دینے کا کوئی تصور نہیں۔ مسٹر اینی بیسنٹ جو ہمارے ہندوستان میں آئی اور ملک کی آزادی میں بھی جنہوں نے حصہ لیا، انگریز خاتون ہے، لیکن یہ لکھ رہی ہے اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی کے اصول اور آداب ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو سب سے زیادہ حق دیا، اور یہ فرمایا کہ گزشتہ 50-60 سال پہلے تک انگلینڈ کے قانون میں بھی، جو دنیا کی اس وقت سپر پاور کا تھا، جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا اور اپنی تہذیب اور کلچر پر جن کو ناز اور فخر تھا، اور جو آج عورتوں کے عنوان سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح اینی بیسنٹ ایسے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے یہاں تو عورت کو حصہ دینا یہ گزشتہ چند سالوں سے شروع ہوا، اس سے پہلے یورپ میں تصور نہیں، لیکن اب جب وراثت میں حصہ دیا جا رہا تو مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دیا، بلکہ وہاں کے کچھ قانون اور اصول تو ایسے ہیں کہ مرد کو گھر سے باہر نکل جانا پڑتا ہے اور مکان پر قبضہ عورت کا، جب نہیں دینے پر تھے تو کچھ نہیں دے رہے، اور جب دینے پر آئے تو یہ بھی ایک قسم کی غلط ہے، جس کو کہا جاتا ہے افراط اور تفریط۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سماج اور سوسائٹی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد اور ایک انسان کا بھی لحاظ فرمایا، اس کے لیے بھی قرآن کریم اور احادیث میں اصول اور آداب اور احکام اور مسائل ہیں، اور پورے سماج اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی کیا اصول اور کیا آداب ہونے چاہیے، سماج اور سوسائٹی کا کیا مقام ہے سماج اور معاشرے میں، اس کو بھی قرآن کریم میں اور احادیث میں ذکر کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی سماجی زندگی کے اعتبار سے لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگوں نے سماجی بندھن کو ایسا جکڑ لیا کہ ایک فرد اور ایک انسان کی آزادی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ان کی آزادی کو انہوں نے سلب کر لیا، چھین لیا۔ وہ اپنی آواز پیش نہیں کر سکتے، اپنے جذبات اور اپنے احساسات، اپنے ذوق اور اپنے وجدانات کو کسی کے سامنے پیش کریں، اس سے رکاوٹ آ رہی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی شادی کرنا چاہے تو اپنی بات پیش نہیں کر سکتا، ایک نوجوان لڑکا شادی کرنا چاہے ماں باپ کی کہے بغیر، آج بھی اس ملک میں ایسے سماج ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں، اور اتنی اس کے اندر جکڑ بندی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو ذات برادری کی جو پنچایت، گرجر لوگوں کی جو پنچایتیں، اور افسوس کی بات ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں جاہل مسلمانوں کی بھی کچھ اس طرح کی تنظیمیں کہ جہاں خدا اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر سماج کے قانون کو بنیاد بنا کر لوگوں کی زندگیوں کو کڑوا بنائے۔ ایک طرف تو سماجی زندگی کا یہ جکڑ بنا اور یہ سنکوچ، اور دوسری طرف یورپ نے سوسائٹی سے فرد کو اتنا الگ کر دیا، سماج سے انسان کو اتنا الگ کر دیا اور اس کے اتنے حقوق بتلا دیے کہ ایک آدمی
آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کا رشتے دار ہے، آپ کا لڑکا ہے یا آپ کا بھائی، آپ اس کی اصلاح کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے. صاحب کہے گا میری اپنی لائف، میری اپنی زندگی کے مطابق میں جانتا ہوں، تمہیں اس سے کوئی لینا نہیں، تم مجھے کون کہنے کے لیے آئے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے سوئٹزرلینڈ کا ایک قصہ لکھا. آپ کا وہاں دعوتی تبلیغی سفر ہو، آپ کو گاڑی میں لے جانے والا جو ڈرائیور تھا وہ 40 سال کا، اب تک اس نے شادی نہیں کی. حضرت مولانا نے اس سے بات چیت کی اور پوچھا، پتا چلا کہ اس نے شادی نہیں کی. آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے والدین نہیں. اس نے کہا کہ تمہارے بھائی بہن نہیں ہے بڑے؟ وہ لوگ آپ کی شادی کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے. اس نے کہا میرے بھائی اور میری بہن کو میری شادی سے کیا کہا؟ ہمارے یوروپ میں فرد کی آزادی اتنی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے. 15 سال پورے ہوئے لڑکا اپنے ماں باپ سے الگ. یہ سماجی زندگی کا وہاں جو مسئلہ ہے یہ کیوں بگڑا ہے؟ اور ایک کے بگاڑ کی وجہ سے میں آپ کو سماج کی ایک مثال ایک چھوٹی سے قصے سے دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ میرے محل کا جو حوض ہے وہ صبح ہمیں دودھ سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. ہر ایک نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں اگر پانی کا ایک گلاس ڈال دوں تو اس سے ایک گلاس پانی سے حوض کے دودھ میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی کوئی فرق نہیں. لیکن سوچ ہر ایک پر کرے گی. صبح میں جب بادشاہ نے اس حوض کو دیکھا تو یہ دودھ کی بجائے پانی سے بھرا ہوا، اس لیے کہ سب نے یہ سوچا. تو سماج اور سوسائٹی کا بگاڑ انسان کو بھی بگاڑ، اور اکیلے انسان کا بگاڑ سماج اور سوسائٹی کو تباہ کرتا ہے. ایک فرد بگڑا، دوسرا بگڑا، اور اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض. سماج اور سوسائٹی میں جو بگاڑ آیا، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کوئی اگر اصلاح کرنے والے، جس کو قرآن میں اولو بقیت ینہون فرمایا، روکنے والے اگر نہیں ہے تو وہ سماج تباہ اور برباد ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے ذکر کی، اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب اس کو ذکر کرتے ہیں. کشتی کی اوپر کی منزل اور نیچے کی منزل سمندر میں سفر کر رہے ہیں. اوپر والوں کو نیچے پانی لینے کے لیے آنا پڑتا ہے، نیچے والوں کو اوپر پانی لینے کے لیے آنا پڑتا تھا. پریشانی ہوئی، اوپر والے پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کیا تم ہمیں ستا دیں. نیچے والوں نے سوچا کہ جب اوپر والے کو پریشانی ہو رہی ہے تو ہم کشتی کے اندر ہی سوراخ بنا لیں اور کشتی کے اندر سمندر ہی سے پانی کو حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نیچے والے کشتی میں سے پانی نکالیں گے اور اوپر والے نہیں روکیں گے تو کشتی، سمندر کا پانی کشتی میں آئے گا، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سماج کی کسی ایک فرد کا بگاڑ، کسی ایک آدمی کے لڑکے کا بگاڑ، کسی ایک آدمی کی لڑکی کا بگاڑ، اور ہم یہ سوچیں گے کہ اس سے کیا ہوا، ہمیں کیا نقصان ہے. اچھا ہے فلانا ایسا ہے ویسا ہے، اس کی اولاد بگڑ جائے تو اس کو بھی سمجھ جائے. یہ جب سوچ ہوگی تو کل اس کا لڑکا بگڑا، آئندہ تک ہمارا لڑکا بھی بگڑ، ہماری لڑکی بھی بگڑ گئی. اس لیے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں بتائیں. پورے سماج اور پوری سوسائٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا حقوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ذکر فرمایا. یہ کیوں ذکر فرمایا؟ جب سماج اور سوسائٹی کا بندھن مضبوط ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، نہ غیر قوموں کی طرف اس کو جکل لیا جائے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر پڑھی. اور جب اللہ پاک
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائے. کیا پوچھنا جس نے پیدا کیا الا یعلم من خلق هو اللطیف الخبیر. اس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے. اس کے یہاں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی. جو چیز جیسی ہوتی ہے اس کے حقائق اور اس کی حقیقت کو ذکر کیا ہے. اسی آیت میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سماجی بندھنوں کو، ان مذہبی بندھنوں کو، ان سیاسی بندھنوں کو اور انسانی سماج میں جس لائن سے بھی جو بندھن آ سکتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جن پر جو بوجھ آتا ہے، چاہے سماجی بوجھ ہو جو اسلام اور دین کے خلاف، چاہے مذہبی اعتبار سے بہت سارے مذاہب ہے دنیا میں جن میں مذہبی اعتبار سے ایسا بندھن ہے. ہمارے اس ملک کے ہمارے ہندو بھائی ہندو مذہب کے اعتبار سے عورت کو کبھی طلاق نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں گجراتی زبان میں لفظ مشہور ہے پتی ایز پرمیشور. اسی لیے پتی کے انتقال پر ستی ہونے کا رواج کہ اب اس کے بعد میرا کوئی دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ تو 1953 میں 56 میں اور 55 میں ہندو میرج ایکٹ پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں اس ملک میں تیار کیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر کورٹ میں جا کر ان کو طلاق لینے کا، طلاق کا لفظ جو اسلامی ہے، ان کو چھوٹا چھیڑا لینے کا حق ملا اور اس کے کچھ قانون اور اس کی کچھ تھیوری ہے اس کی روشنی کے اندر ان کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے. مذہبی اعتبار سے طلاق اسلام نے نکاح بھی رکھا، طلاق بھی رکھا، لیکن نکاح کرنے سے پہلے کتنے اصول اور آداب رکھے. ایک طرف قرآن کریم نے یہ فرمایا مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا تو جہاں مردوں کو حکم دیا اسی کے ماتحت عورتوں کو بھی نماز کا حکم دیا. یہ عربی گرامر اور عربی ویاکرن کے حساب سے یہ اصول ہے کہ عربی زبان میں جب مردوں کا ذکر ہوگا تو عورتیں بھی اس میں شامل ہوں جب تک آگے پیچھے کوئی حکم اس کے لیے خصوصی طور پر نہ ہو. لیکن قرآن کریم نے جہاں دو چیزوں کو ذکر کرا اور دونوں کا تعلق دوست اور بزرگ و سماجی زندگی سے اور دونوں اس وقت کی سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبتیں اور پریشانی. ایک تو نگاہ کا مسئلہ. شریعت مطہرہ نے مردوں کو فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی کر، عورتوں کو فرمایا مستقل دوسری آیت نازل فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورتوں کو بھی کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی کر. حالانکہ پہلے حکم میں عورتیں آ چکی تھیں لیکن مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ دیا. یہ نہ سمجھے کوئی عورت کہ میں اجنبی مردوں کو دیکھ لوں گی تو کیا حرج ہے، کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ میں کسی عورت کو دیکھ لوں گا تو کیا حرج ہے. ایک کے لیے الگ الگ حکم پڑتا. یہی حال سماجی زندگی کا دوسرا مسئلہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کا مذاق، ایک دوسرے کا ٹھٹھا کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، ایک دوسرے کو بری لقب سے یاد کرنا. یہ ساری چیزیں جو سورہ حجرات میں پوری سماجی زندگی کو گھیر کر اللہ اپنے سورہ حجرات میں ہمیں سارے احکام بتائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا اور ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا. مردوں کو بھی الگ سے فرمایا کہ ایک مرد کسی مرد کا مذاق، ایک عورت کسی عورت کا مذاق، ایک مرد کسی عورت کا مذاق. لیکن اس کا تصور نہیں تھا اسلامی سماج اور سوسائٹی میں دور اول کے اندر. اس لیے قرآن کریم نے مردوں کو مردوں کے مذاق سے روکا، عورتوں کو عورتوں کے مذاق سے روکا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورت کا مذاق کر سکتے. اس کا تصور نہیں اسلامی سوسائٹی میں کہ مرد عورت کا مذاق کرے، عورت مرد کا مذاق. یہاں بھی تو کر سکتے ہیں. محرم رشتے دار عورتیں تو حدود
حدود اور پابندی میں رہ کر بات چیت کر سکتی ہے، لیکن ہر اجنبی اور ہر اجنبی مرد کا ایک دوسرے کو مذاق کرنا قرآن کریم میں اس کا تصور نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں کو ذکر نہیں تھا۔ تو یہ سماجی زندگی کے سلسلے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں ذکر فرمائے، اللہ پاک نے اس میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ دور جاہلیت کے اندر یا پچھلے مذاہب کے اندر لوگوں کے اوپر جو ظلم اور زیادتی اور جو بوجھ اور جو بندھن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ ان سب کو آپ ختم کریں۔ اس لیے آپ نے ایک طرف سماجی بندھن کو ختم فرمایا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انہوں نے آپ کا اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عورت سے نکاح کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو دیکھ لے تاکہ تمہارے آپسی اس دیوالی رشتے کے لیے، آپسی میاں بیوی کی سماجی زندگی کے لیے یہ خیر اور بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہو۔ ایک طرف قرآن نے مردوں اور عورتوں کو تاکیدی طور پر حکم فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی کر، اور وہی جس لڑکی سے شادی کرنا ہے اس کے متعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھ لو۔ یہ کیوں تھا؟ سماجی زندگی اچھی طریقے سے گزارنی، ایک طرف منع کیا اور ایک طرف حکم دیا، وہاں اجنبی مردوں کے لیے ہے اور یہاں اپنی مستقبل کی ہونے والی عورت کے لیے۔ ایک لڑکی کی شادی اس کے والد نے فرمائی، لڑکی کو وہاں منظور نہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کہاں پر عرض کی کہ میرا نکاح فلانی جگہ پر میرے والد نے طے کیا اور مجھے وہ پسندیدہ نہیں۔ اس طور پر آج کا ہمارا جو سماج سوسائٹی ہے یہ حکم اس کے لیے یہ اس سماج کے ساتھ وابستہ ہے جس سماج کے اندر عورتوں کے متعلق یہ سب تصور ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معاذ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ بالغہ ہو، تم اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتے۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا طے کیا ہوا نکاح مجھے منظور ہے، میں اس کو رد نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں عورتوں کو بتلانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے مجھے کیا حقوق دی۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ لیکن دوست اور بزرگ، یہ تو سماجی بندھن کی بات۔ اس وقت سماجی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور یہ کیسے آیا؟ میں اسکول اور کالج میں جانے والے ہمارے نوجوان لڑکوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ہمارے علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک اس پورے تاریخی پس منظر کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت کا یوروپی کلچر، یوروپی تہذیب جو انسان کو ننگے پن کے اوپر لے آئے، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ عیسائی مذہب جس کو قرآن کریم کا رحمانیت کا مطلب ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ورحمانیت اتبعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء وجه الله۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وما رعوها حق رعایتها۔ عیسائی مذہب انتہائی ایسا جگر چکا ہے کہ لوگوں نے شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیا، جنگل میں سنیاسی پر جو پر اختیار کر لیا، غاروں اور گفاؤں میں چلے جائیں اور یہ سمجھتے کہ سماج اور سوسائٹی سے کٹ کر جتنے زیادہ ہم تنہائی میں رہیں گے اتنے اللہ پاک کی نزدیکی حاصل۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں انسانی طبیعت، انسانی فطرت اور انسانی نیچر میں اللہ پاک نے کھانے پینے کی خواہش ہے۔ انسانی طبیعت میں اللہ پاک نے عورت کے ساتھ تعلق اور خواہش کو رکھا ہے، انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو شادی بیاہ سے الگ کر رکھا، لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ملک کے مناظر ہے،
انہی جگہوں سے جو عبادت گاہیں کہلاتی ہے وہیں سے گناہوں کا صدور. یہی حال عیسائیت میں ہو. اتنا جکل لیا گیا مذہبی اعتبار سے کہ اس کی بنیاد پر شادی بیاہ ہوئے. حتیٰ کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے اردو زوال کے اثر میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑھی ماں اس کا جوان بیٹا جوانی میں چلا گیا بار اور ڈبا کے ماں باپ کو چھوڑ کر. اب کبھی وہ بیچاری اس کا منہ نہیں دیکھتی. ماں کی مامتا کیسی بے چین اور بے قرار ہوگی لیکن بیٹا اپنی والدگاہ سے واجب نہیں ہوتا. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ زندگی کے آخری دنوں میں بڑھاپے میں بالکل موت سے پہلے لبے جائیں بیچاری پہنچی ہے اور اس موقع پر وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کروں, بیٹے کی آخری ملاقات کروں. اس لیے وہ اس غار اور گفا کے دروازے پر جائے اور بیٹے کو بلانا چاہتے ہیں. جب بیٹے کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی تو غار اور گفا میں جہاں اندر تک چلا جانا ہو جتنا ہو سکے اتنا وہ دور چلا جائے. اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر میری ماں کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تو گویا میں نے دنیا دیکھی اور اب تک میں نے جو عبادت کی ہے وہ ساری عبادت آئے گا چلی جائے. میری عبادت قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ میں نے دنیا دی. دوست اور بزرگوں یہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی زیارت کر لو اور حج و عمرہ کا ثواب ملے. کہاں ایک طرف یہ حال ہے اور کہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے. یہ سماجی زندگی کے اندر یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا. ایک تو ان کا وہ حال, اس کے بعد اس وقت یوروپ کا جو حال 15-16 سال کی عمر میں ہی لڑکا اپنے ماں باپ سے الگ, پھر اس کے بعد کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے کیا کرتا ہے کبھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق اور کوئی نہ رشتے داروں سے نہ پڑوس. سماجی زندگی ایک مشینری کی طرح ہو گئی. جب کہ انسان کے دل میں اللہ پاک نے احساسات رکھے, اس کے دل میں اللہ پاک نے محبتیں رکھی, تعلقات رکھے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, اسی کا نام اخلاق. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو آیتیں نازل فرمائیں اور آپ کو بھیجے جانے کی جو مقاصد ذکر فرمائے اس کے اندر ایک حکمت کا لفظ ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں, اصلاح نفس فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, قرآن کریم کے مسائل اور مضامین اور دین اور شریعت سکھلاتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں. حکمت کا ایک مطلب تو احادیث مبارکہ محدثین نے یہ بھی ہے, لیکن قرآن کریم نے جہاں حکمت کا لفظ ذکر فرمایا دو جگہ پر خاص خصوصی طور پر اللہ پاک نے حکمت کا ذکر فرمایا اور دونوں جگہ پر وہاں اخلاق کا ذکر فرمایا. سورہ لقمان میں وآتیناہ الحکمہ, حضرت لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا فرمائی. پھر اس حکمت میں سب سے پہلے توحید کو ذکر فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلے عقیدے آئے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں تو اپنے بیٹے کی نصیحت میں سب سے پہلے اللہ پاک کی توحید کو ذکر فرماتے ہیں, اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو ذکر فرماتے ہیں. اِنَّهُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. کائنات کے نچلے حصے میں کہیں کوئی چیز ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نکال لائے. اس سے پہلے شرک کی مذمت کی, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم. جب آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو آخرت کا خوف نہیں. یہ وقتی طور پر کتنا ہی اچھا ہو لیکن آخرت کا خوف نہیں ہے. اس لیے اس کے اخلاق دنیاوی اعتبار سے تجارت میں یوروپ نے اصول اور آداب رکھے ہیں. خیانت نہیں کریں گے, بدعہدی کسی سے نہیں کریں گے,
جو وعدہ کیا ہوگا اس کو پورا کریں گے، جبکہ تجارت میں یہ پریشانیاں آتی ہے۔ اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے فرمایا یا معاشر التجار تصدقوا، کہ تاجروں کی جماعت صدقہ کرو۔ اس کی وجہ بھی حدیث شریف میں فرمائی کہ رات دن تمہارے بولنے میں ارادتاً جھوٹ یا نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی جھوٹ نکل جائے، اس کا علاج صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک کو ذکر کرا۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر ہے لاس اینجلس، چند سال پہلے وہاں عید کے وقت میں بجلی چلی گئی تو بڑے بڑے مول لوگوں نے لوٹ لی۔ وہ ملک جو دنیا کی سپر پاور تھا، لیکن ڈر تھا کہنے اور جب بجلی چلی گئی دیکھ لیا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو لوگوں نے بڑے بڑے مول میں لوٹ لیا۔ پتا چل گیا کہ قوم خداوندی کے بغیر وہی آخرت ہوئی ہوگی۔ قرآن کریم نے پہلے پارے کے پہلے رکوع میں جو ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی، اخیر کے اندر فرمایا وہی آخرت ہوئی ہوگی، آخرت کی زندگی پر ان کا یقین ہوگا۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال، بیٹی نے کہا اوپر دیکھ لیں گے، ماں نے کہا اوپر کہاں سے دیکھنے کے لیے آئے؟ بیٹی نے کہا اگر عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کا خدا تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر سن رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ کا انتصاب جاری کی شادی اس لڑکی سے کی اور نوازے کے طور پر مسلمانوں کو خلیفہ عمر ثانی عمر بن عبد العزیز، جن کے انتقال کے موقع پر ایک گھاٹ کے اوپر ایک شیر نے بکری پر حملہ کیا۔ ایک یہودی وہاں کھڑا تھا، مسلمان بھی کھڑے تھے، اس نے کہا مسلمانوں تمہارے خلیفہ کا انتقال ہو۔ کہ کیوں؟ ان کے عدل اور انصاف کی بنیاد پر شیر بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا، رات پہ نہیں کرتا نہ جنگل میں کرتا، لیکن یہاں شیر نے بکری پر حملہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے خلیفہ کے عدل میں فرق آ گیا، یعنی خلیفہ موجود نہیں۔ یہ ظلم کی مذمت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں عدل و انصاف دنیا کے اندر چین و سکون دیتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ظالم کے ظلم سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے، حتیٰ کہ پرندے کو اپنے گھونسلے میں بھی ظالم کے ظلم سے نقصان ہے۔ کھانا چگنا اس کو نہیں ملتا ہے، اناج اور غلہ اور کھانے کی چیز اس کو بھی نہیں ملتی ہے ظالم کے ظلم سے۔ حتی الغبارہ حدیث شریف میں یہ جملہ ذکر کرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرد کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دیا، تنہائی میں ہو تب بھی اور لوگوں کے سامنے ہو تب بھی۔ اخلاقیات کی تعلیم اس توحید کے بعد ذکر اور یہ فرمایا کہ بیٹے تکبر مت کر، اپنی آواز زور سے مت کر۔ یہ نصیحتیں آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی اور شروع صورت میں اللہ رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ۔ اسی طریقے سے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے تیسرا رکوع شروع فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہ بھی توحید سے شروع ہوا۔ پھر ماں باپ کے حقوق ذکر فرمایا، پھر رشتے داروں کے حقوق ذکر فرمایا، مسافروں کے حقوق کو ذکر فرمایا، اپنے ساتھی کے حقوق کو ذکر فرمایا، ناپ تول میں کبھی کے مسئلے کو ذکر کیا، عہد شکنی کو ذکر کیا، زنا کاری کو ذکر کیا، ایک ایک چیز کو ذکر کیا، اولاد کو فقر کے خوف سے قتل کر دینا اس کو ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اخیر اللہ پاک سورت کے اس رکوع کے اخیر میں فرماتے ذالک من آیات اللہ الحکمۃ، یہ اللہ پاک کی حکمت کی آیتوں میں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوست اور بزرگوں اخلاق کا بہت بڑا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے اخلاق ہی سے دنیا کو جیتا۔ اس ملک میں بھی صحابہ کرام تشریف لائے، چاہے اکا دکا ہے۔ آپ کے اس شہر سے قریب میں ہی تھانا اور اسی طریقے سے کراچی کے قریب میں نویل تھا، بندرگاہ
اور تیسرا ہمارا بلوچ شہر. علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بلدان میں لکھا کہ سن 15 ہجری سے لے کر 22 ہجری، انہوں نے 15 لکھا ہے، لیکن علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا یہ شروع کا تھا، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف ہوئے. 2 سال سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیرا ہو گئے، اور 2 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے ہوئے. اس وقت مسلمانوں نے ہندوستان میں آنے کا ارادہ کیا، اور سن 22 ہجری تک میں یہ 3 جگہیں ہیں، تینوں جگہ پر حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی جماعتیں تشریف لائی اور اللہ پاک کے پیغام کو دعوت کو پہنچایا. اس لیے آپ صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کی، ان ارواح مقدسہ کی سب سے پہلی جو قدمیں ہندوستان میں پڑی، ان 3 جگہوں میں سے یہ جگہ بھی ہم سے قریب ہے. یہ ہم سے بہت سارے مطالبے ہیں. کل حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی اور ان کے بھائی حضرت حکم الثقفی جو یہاں تشریف لائے اور جنہوں نے اس ملک میں اللہ کے پیغام کو پہنچائے، یہ اگر ہم سے پوچھیں گے کہ ہم ہندوستان کیوں آئے، بحری جہاز میں آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں چاہ رہے کہ سمندری سفر، ابھی اتنا امت کے لیے سمندری سفر آسان نہیں تھا. حضرت عمر ڈر رہے تھے، اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ہندوستان کا سفر تم نے کیا اور تم نے لکڑی کو کیڑے کے حوالے، وہ کیڑا جو لکڑی کو کھا جاتا، تم نے امت کو سمندر کے حوالے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے بحری بیڑے بنے، سمندری جہاز بنے، اور جن امت دنیا میں بحر تو دریا تو آپ سن چکے ہیں، نشر تو نشر، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورہ کیے گھوڑے. پھر بحر ظلمات یہ اگر حضرت عثمان اور یہ صحابہ کرام کی زمان چیزیں ہندوستان کیوں آئے، محض تجارت کی نیت سے، محض دنیا کو فتح کرنے کے لیے آئے. دوست اور بزرگوں، ایک بہت بڑا فریضہ ہندوستان میں ہم سے چھوٹ رہا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا پیغام. جب رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی لشکر کے امیر سپہ سالار، ان کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے، تو ایران کا اتنا بڑا سپہ سالار رستم، حضرت مولانا حبیب الرحمان دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اشاعت اسلام، اسلام دنیا میں کس طریقے سے ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ایران اور روم، اس میں ایران کی طاقت رومیوں سے پہلے زیادہ ہے، اور پھر قرآن کریم نے ذکر فرمایا ضروری روم. اس وقت تو رومیوں نے شکست کھائی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کا فتح نصیب کر. دوستو، یہ آیتیں ہم لوگوں کو، جب ہم میڈیا کی خبریں پڑھتے ہیں، اخبارات سنتے ہیں، کسی کی دھمکی سنتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں. یہ آیت ہمیں خطاب کر رہی ہے. ایک طرف کسی طریقے سے ہرقل کی فتح کا کوئی تصور نہیں، ایڈورڈ گیبن خود ایک عیسائی مصنف، اور ان کے علاوہ تاریخ زوال سلطنت رومیوں کی سلطنت کو زوال کیسے آئی، اس کو لکھنے والے مصنف لکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی تھی، کسی طرف کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ وہ رومی لوگ جنہوں نے اپنے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ملک اسرائیل کے ہاتھ میں بھی شکست کھا چکے ہیں، سارا علاقہ ماورا النہر کا ان کے قبضے میں آ چکا ہے اسرائیل، اور کس طریقے سے رومیوں کو پتا. لیکن چند سال نہیں گزرتے، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ ایک مشرک کے ساتھ
آپ نے ایک چیز کی قسم کھائی، معاہدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے 10 سال کی مدت بتائی، اس لیے قرآن نے بھی سنین فرمایا، اور بزر کا لفظ عربی زبان میں 3 سال سے لے کر 9 سال تک کے لیے استعمال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد رومیوں کو فتح اور ایرانی مغلوب، اللہ پاک اس جگہ پر دوست کو فرماتے ہیں بنصری ینصر من یشاء۔ مسلمانوں کبھی عارضی طور پر کسی کی طاقت اور کسی کے غلبے کو دیکھو تو یہ گھبرا مت جاؤ، وتذل من تشاء بیدک الخیر، دعا ہم سے منگوائی۔ اللہ پاک نے اپنی بات ذکر نہیں کی بلکہ کیا فرمایا، قل اللہم مالک الملک، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا پڑھیے اور آپ امت کو یہ دعا سکھلائیے، اللہم مالک الملک، یہ اللہ آپ ملک کے مالک۔ پھر آگے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جب ایران کا بڑا شہر مدائن فتح ہوا، مسلمان خوش، لیکن ایک صحابی رضی اللہ عنہ رو رہے، شاید حضرت ابو درداء یا اور کوئی، لوگوں نے کہا دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو ہم نے مغلوب کیا اور آپ رو رہے۔ فرمایا یہ بڑے بڑے شہر اور یہ بڑے بڑے ملک جو ان کے قبضے میں، ان کے قبضے سے نکل کر ہمارے قبضے میں کیوں آئے؟ اللہ پاک کی نافرمانی کی اس قوم نے تو اللہ پاک نے ان کو یقین دیا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کل مسلمانوں کا یہ حال نہ ہو کہ یہ ملک اور یہ حکومت ہم سے چھین لی جائے ہمارے اپنے اعمال کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قوم کا ذکر فرمایا، توبہ سبا، پوری سورت نازل فرمائی، لقد کان لسبع فی مسکنہم جنتان عن یمین وشمال۔ اللہ پاک نے ایسے باغات دیے، اللہ کے مفسرین فرماتے ہیں کہ درختوں کے اوپر سے ان کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، اتنے پھل لگے ہوئے تھے کہ خالی ٹوکرا لے کر جاتے تھے اور اوپر سے گرنے والی آم ہو اور دوسرے پھل ہو، ان سے ہی ان کا ٹوکرا بھر گیا، مکھی اور مچھر نہیں۔ اتنا قرآن کریم نے خود فرمایا ورب الغفور، جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ کے رزق کو کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہارے شہر بھی پاکیزہ ہے، قریب قریب ان کے دیہات جس سے سفر کرنے میں پریشانی نہ ہو، لیکن انہوں نے خود دعا کی وباعد بین اسفار، آپ ہمارے شہر یہ قریب قریب دیہات میں اچھے نہیں لگ رہے، تو پھر اللہ پاک نے دور دور کر دیے، اس بات کو بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ قرآن کریم نے وہاں فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، اور آگے جملہ اس کو فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ہم نے ان کی ناشکری کی بنیاد پر ہم نے ان سے یہ بدلا لیا، اور یہ ہمارا اصول ہے کہ ہر ناشکری کے ساتھ ذالک جزیناہم، ہم ان سے بدلا لیں۔ آج ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو صحابہ کرام پر اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ پاک کے نیک اور صالح بندوں پر ہر زمانے میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی ساری آیتیں، سارے واقعات بڑے بڑے ہیں۔ کتنے محبوب تھے اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنے خلیل تھے اللہ پاک کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور کتنے محبوب تھے اللہ پاک کو اپنے رحمت للعالمین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن طائف میں کیا ہوا؟ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور طائف سے واپس آ رہے ہیں، اور وہاں کے قومی اصول اور سماجی اصول کے مطابق اپنے وطن عزیز
میں آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال سے اوپر سال نکال دیے، 50 سال، سن 10 میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائید گئے ہیں تو زندگی کے 63 سالوں میں سے 50 سال جس گاؤں میں اور جس شہر میں آپ نے گزارے، آج اس شہر میں واپس آنے کے لیے آپ کو کسی کی پناہ چاہیے۔ خود ہی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پناہ دی، کعبہ میں جا کر اعلان کیا سفر میں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ دوں۔ ایسے خطرناک حالات کس کو ہو؟ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، ان کو دگنا راستے میں مل رہے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، غیر مسلم ہے، لیکن پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے؟ اور مکہ والوں نے میرا اتنا دوبر کر دیا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا آپ جیسے نیک اور اچھے آدمیوں کو مکہ چھوڑنا نہیں ہے۔ دوستو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت، جب مسلمان ہندوستان میں آئے تھے تو یہاں آگے وہ استقبال کو محمد بن قاسم مسلمان فاتح بن کر سندھ میں آ رہے ہیں اور پھر گجرات میں بھی تشریف لائے۔ آپ کے پالن پور کا علاقہ اور کٹھیاوال کا علاقہ کھیرا تک آپ کا اور آپ کے آدمیوں کا آنا تاریخ کے اعتبار سے ثابت ہے۔ یہ محمد بن قاسم ایک مسلمان فاتح بن کر آئے، لیکن برہمن آباد سندھ کا بڑا شہر راجا داہر کی جو راجدھانی، آپ نے اس کو فتح کیا۔ ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ آپ نے جو رشتے سلوک پر، آپ جس اخلاق سے پیش آئے، اس کا اثر یہ ہوا کہ محمد بن قاسم کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ تاریخ سندھ میں حضرت مولانا ابو ظفر نقوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم اور راجا داہر ان دونوں کی تصویر اور مورتی بنائی گئی اور اس کی عبادت کی، اور یہ کیرج یعنی کھیرا میں اور بروچ میں یہ مورتیاں موجود ہیں۔ یہ شرک ہے، لیکن مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ جس قوم میں ہم رہتے ہیں، ہر 70 دن کا شنکر جو تینوں مقاموں تک کی عبادت کرتی ہے، ایک انسان سے وہ نفرت کیوں ہے؟ فیصلے دنیا سے نہیں ہوئے، فیصلے اوپر سے ہوئے۔ چند سال پہلے 2002 کے فسادات کے موقع پر لاہور اور اندر کی جو دیہات ہے جہاں آدیواسی لوگ ہیں، بس محال کھلے، وہاں اندر سے وہ مسلمان جو ایک ایک دو مکان دکان لے کر بیٹھے، برسوں سے جو ان کی تہذیب اور کلچر میں رنگے ہوئے، مسجدیں نہیں تھی، مکاتب کا نظام نہیں، ایک ایک دو گھر میں کہاں سے مسجد ہے؟ اسلام کا کوئی تصور ان کی زندگیوں میں نہیں۔ انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا کہ جب کوئی ملتا تھا، کوئی بھی ملے مسلمان یا غیر مسلم، ہم جೈ ماتا دی بولتے، پھر بھی ہمیں مارا اور ہمیں سکھایا۔ تو میں نے کہا اسی لیے مارا، تم نے ناشکری کی، اللہ کو بھول گئے اور بندوں کی عبادت کرنے۔ اللہ پاک نے تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے، وہاں سے نکالنے کے لیے حالات ایسے پیدا کیے، ایسے خطرناک کہ تم وہاں سے نکلو اور مسلمانوں کی بستیوں اور آبادیوں میں آؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد سے ہمارے ہر بڑے شہر میں یہ حضرات آئے، اللہ پاک نے کاروبار کی صلاحیت دی، ان کے بچے مدرسوں میں آئے، دارالعلوموں میں پڑھنے آئے، اور وہاں کی جو کیفیت ہے انہوں نے بتلائی کہ اس حال میں وہاں وہ گزر گئے، کچھ پتا نہیں۔ اللہ پاک کبھی کبھار حالات ایسے ناخوشگوار کرتے ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے خدا شر بنگیزن کا ذرا خیر پنہا، اللہ پاک کبھی کچھ شر کو اٹھا دے تاکہ اس میں خیر کی چیز ہو۔ سیدنا یوسف علیہ
السلام کا قصہ پورا اول سے اخیر تک اتار چڑھاؤ، ظاہری عزت کے نقشے اور پھر تکلیف اور پریشانی، پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے اللہ کے نبی، لیکن کیا ہو رہا؟ والد نے محبت، خالہ نے محبت کی، گھر کے لوگوں نے محبت کی، اور بھائیوں کے دل کا حسد ہے۔ اس حسد نے آپ کو کنعان کے کنویں میں پہنچا، ایسا کنواں تو ایسی جگہ پر تھا جہاں عام قافلے نہیں گزرتے، اور مفسرین میں لکھا ہے اس کنویں کا پانی بھی کھارا، ایسے ماحول میں اللہ پاک نے وہاں محبت کی حسد میں تبدیل، حسد میں پہنچایا کنویں میں، لیکن اللہ پاک نے اسی کنویں کو دریا بنایا، اور یہ غلام حلیم خوشخبری غلام بچہ نکلا کنویں میں سے، جب دو ڈالا اور اندر سے اس کو اوپر اٹھایا، خوشخبری اللہ پاک نے وہاں سے پہنچایا عزیز مصر کے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں ٹھکانا ہے۔ کہاں کنواں تھا، اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی آج آپ کو ستا رہے لیکن کل وہ آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ پہلے سے خوشخبری سنا، پھر اللہ پاک نے اسی شاہی محل میں جہاں چین اور سکون سے رہتے ہیں، لیکن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت، اسی گھر کی مالکہ، اسی محل کی آقانی اور اسی ربیت نگاری حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور سارے دروازے بند کیے، وقالت هيت، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ انه ربی احسن مثواي، اور آگے جملہ فرمایا انه لا يفلح الظالمون۔ دوستو یہ جملہ ہے کہ اگر میں زنا میں مبتلا ہو گیا تو یہ میرے حقیقی آقا اللہ پاک کے ساتھ بھی میری نافرمانی اور نافرمانی ہے، اور یہ جو عزیز مصر ہے جس نے مجھے خرید کر گھر کے اندر مجھے مالک بنایا، اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے آگے ایک اصول اور ضابطہ بتلایا کہ ظالمین کو اللہ تک کبھی کامیاب نہیں۔ دوستو یہ سن لیجیے، اس وقت مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے ہیں اور جن جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، کسی بھی انسان، حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ پاک کفر کے ساتھ حکومت کو برداشت کر لیتے، یعنی ظالم کو اللہ پاک کافر کو حاکم بنا دے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی ہے، چاہے مسلمان۔ اللہ پاک کا یہ نظام اس کائنات پر اور اس انسانی زندگی میں فطری طور پر تھا، اس لیے ظلم کی تحریک کبھی چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں، ظلم کی تحریک کبھی پلتی نہیں۔ کاغذ کی ناؤ میں فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، 400 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین لکھتے ہیں اس کے سر میں درد نہیں، اتنا اللہ پاک نے اس کو ظاہری اعتبار سے مالا مال، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی تو کیسے آئی؟ قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، 1/3 قرآن کریم کے 3 اجزاء کیے جائیں اور 1/3 ایک ترتیاؤں حصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصوں سے بڑا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے 1/3 حصے کو لے، 1/3 کے قریب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 29 پاروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قصہ بار بار ہم سنتے ہیں تو نظروں سے اس قصے کی ظاہری شکل آ کر اس کی گہرائی میں ہم نہیں،
سرسری طور پر گزر کر چلے گا. اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں ہی کے لیے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں ہی کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مختلف موقعوں پر ذکر کیا. بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم کو ذکر فرمایا اور اللہ پاک کی طرف سے ہونے والے فیصلوں کو بھی ذکر کیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ پاک فرماتے کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ہم چاہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ ان کے اوپر ہم احسان کریں. اس قصے کو ہم غور سے دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون بچوں کو قتل کر رہا. آپ کی پیدائش کے بعد بھی بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا. اوتینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا یہ جملہ ہے کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم ستائے گئے. سب کو معلوم ہے فرعون ایک مسلسل پلان لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ہر سال قتل کرنا شروع کیا تو بنی فرعون کے لوگوں میں جو بڑے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس ظالم کے ظلم سے سارے بنی اسرائیل کی اولاد ختم ہو جائے اور کل جو کام بنی اسرائیل کے بچے کر رہے تھے ہمارے بچوں سے کرو. اس لیے کہ ظالم ظلم کا جب مزہ چکھ لیتا ہے, شیر جب خون چکھ لیتا ہے تو پھر کبھی نہیں کرتا ہے کہ اس کا ظالم کو عادت پڑ جائے, یہ یاد رکھتا ہے. تو فرعون سے مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے بنی اسرائیل کی ساری اولاد ختم ہو جائے گی کہ ہمیں مزدور نہیں ملے. تو اب یہ کرو 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑ دو. اللہ کے مفسرین فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جب بچوں کو زندہ چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جب فرعون بچوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا. ماؤں کے رحم کو دیکھا جاتا ہے, پیٹ کھول کر دیکھا جاتا تھا کہ اس عورت کو حمل رہ گیا, بچہ جننے والی ہے اور پھر اس کے پیٹ چاک کر دیا. اتنی فرعون کی طرف سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ قصص النبی میں اس پورے منظر کو ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ فرعون کے لیے کبے جیسی اس کی چالاک بنتے شام تک النمل وعین القرآن, چونٹی جیسا اس کا نام تھا جلدی سے چیز کی خوشبو آ جائے, اور کبے جیسی نگاہ تھی, اتنی چالاکی اس کے یہاں تھی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ, ہم فرعون اور حامان کو دکھلانا چاہتے ہیں مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس سے ڈر کی بنیاد پر بنی اسرائیل کی نسلوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے قتل کر رہا ہے, اسی موسیٰ کی پیدائش بھی ہوگی اور فرعون کے محل میں کر دی. یہ ہمیں رات دن غور و فکر کرنا ہے. اس لیے قرآن نے اس قصے کو بار بار ہمارے سامنے ذکر کیا کہ امت محمدیہ کو ایسے حالات پیدا ہوں گے دشمن کی طرف سے جان کا, مال کا اور ایمان کا ہر چیز کا خطرہ پیدا ہوگا. ایسے موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں سبق یاد دلا. اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پاک کی تحریر کی بنیاد پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یم سمندر میں ڈال دیا, لیکن وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ قَالِبًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ. ماں نے اپنے بچے کو ڈال تو دیا لیکن اندر سے بے چین اور بے قرار ہے اور یہ چاہ رہی ہے اپنے دل کی براز کسی کے سامنے میں نکال, کسی کو میں کہہ دوں
کہ میں نے اپنے بچے کو فرعون کے خوف سے سمندر میں ڈالا. اللہ پاک فرماتے ہیں دل کو ہم نے مہر لگا، باوجود اتنی چاہت کے اس راز کو اللہ پاک نے ان کے دل میں رکھا. آیت میں اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں ان قادت لکتی بھی، وہ چاہتی بھی کہ کسی طریقے سے اس قصے کو کہہ کر دل کو تسلی دوں، لیکن دل کی تسلی نہیں دی. اس کے اندر ظاہری اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک پریشانی ہے. اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ ہم نے ان کی والدہ کے حوالے موسیٰ علیہ السلام کر دی، بچا لیا. سارا قصہ لمبا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے اس ظالم کے گھر میں پرورش کروائی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ بھی پلا رہی ہے اور اپنے بچے کی زیارت بھی کر اکرام اور احترام کے ساتھ فرعون کے محل میں آتی جاتی ہے، اور فرعون پر یہ احسان ہو رہا ہے کہ اس بچے کو دودھ پلا. فَرَجَعْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ اخیری آیتیں دوستوں اور بزرگوں مجھے اور آپ کو خطاب کرتی ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بچایا، ہندوستان کے مسلمانوں حالات کتنے ہی ناخوشگوار ہونا حالات مانگا نہیں جائے. صلی اللہ العافیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے عافیت چاہیے، لیکن آ جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے حالات تو اس کو اللہ پاک ہی سے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یہ دعائیں سکھلائی اللہ پاک نے اپنے پیارے نبیوں کو ان حالات سے گزار. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے. موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ وہ آدمی جس کی تربیت فرشتوں نے کی وہ تو سامنے بنا، اور وہ موسیٰ جن کی تربیت فرعون جیسے ظالم کی گھرانے میں ہوئی، اللہ پاک نے ان کو کلیم بنا. وہ نبی بنائے جن سے اللہ پاک کی گفتگو جن کو شرف بخش. اس لیے دوستوں اور ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا وہ جملہ یاد رکھنا، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ پاک کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں. یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرما رہے اور ان حالات میں فرما رہے جبکہ یوسف علیہ السلام وہاں مصر کے شاہی خزانے پر اللہ پاک نے آپ کو نگران بیٹوں کو بھیج رہے ہیں. بہت لہم کی روح یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں، بھائی یوسف کو نہیں پہچان. پھر دوبارہ جاتے ہیں بنیامین کو لے کر اور پھر معاملہ پیش آتا ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنعان کے کنویں میں تھے 3-4 میل کی دوری پر، وہاں تو یوسف علیہ السلام کے مضمون نہیں سننے میں، اور وہاں مصر سے آپ کا کپڑا لے کر آپ کے بھائی اور خادم روانہ ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یوسف لولا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اگر تم لوگ مجھے بوڑھا نہ سمجھ لو، میری عقل میں کمی نہ سمجھ لو، بڑھاپے کی وجہ سے بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں یہ نہ سمجھ لو، لیکن مجھے خوشبو آ رہی. یہ دوست اور اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی قرآن نے شاندار طریقے سے ذکر پڑا. فلما تراءت الجمعان، جب 2 جماعتیں مل گئی، بنی اسرائیل نکل رہے ہیں فرعون سے بچنے کے لیے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر.
اور اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، تاکید سے جملہ ہے، انا لمدرکون، ضرور بھی ضرور ہم پکڑے گے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، آگے سمندر میں ڈوب جائیں گے یا پیچھے فرعون کا لشکر۔ جتنی تاکید سے بنی اسرائیل نے یہ جملہ کہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فراست نبوت سے دیکھ رہے کہ جب جب یہ حالات ناخوشگوار ہوتے ہیں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم النصر، اللہ پاک اپنا اعلان فرماتے ہیں، حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب نبی اپنے امت دعوت سے، جن کو یہ دعوت دے رہے ہیں، نبی ان سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب وہ ایمان لائے، ان سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا کی تفسیر آیت میں ہے قرات، اور قد كُذِبُوا، نبیوں کو جھٹلایا ہے، کیا نبی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ماننے والوں کی ایمان میں کمی نہ آ جائے اور وہ مجھے نعوذ باللہ جھٹلا نہ سکے؟ یہ دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے، اور پہلی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کذبوا کی پڑھی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، قد کذبوا جاءہم النصر، تب ہماری مدد آتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا ہر زمانے میں ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے، یہ فطرت اللہ، یہ سنت اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوستوں اور بزرگوں، کان کھول کر سن لیا، یہ قرآن کریم کے وعدے ہیں، یہ کسی غیر مسلم کی دھمکی نہیں، یہ کسی کے حزب مخالف میں سے کسی کی امیدیں اور لالچیں نہیں ہیں، یہ اس احکم الحاکمین کے فیصلے ہیں جس نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو انتہائی آخری بیماری کے اندر بچا، حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی مچھلی کے اندر، وہاں اندر سے آواز آ رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، فرشتے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کوئی پہچانے آواز، اللہ پاک نے فرمایا ہمارے بندے حضرت یونس کی آواز، اور پھر آگے جملہ قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو جب پکارا اور اقرار کر لیا لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود، ساری قوتوں کا مالک تو، سارے نفع نقصان کا مالک تو، دشمن کتنی ہی دھمکیاں دے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، قوم نے تاکید سے کہا تھا انا لمدرکون، یہ قرآنی جملے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلا، یہ جملہ جو کلا کا ہے بہت تاکیدی جملہ، اور آگے فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے۔ دوستو جب یہ ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعونی لشکر کو دریا کنارے دیکھ رہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ سمندر میں اپنا عصا مارے اور پانی کو ملا دے تاکہ فرعون آ نہ پائے، یہ پھر ایک امتحان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ موسیٰ سمندر کو اس کے حال کو رہنے دیا، ایسے ہی رہنے دیا، اور فرعون کا لشکر جب درمیان میں آیا اللہ پاک نے پانی کو ملا۔ دوستو قرآن فرماتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قصے کے ختم کے اوپر لقد کان فی قصصہم عبرۃ للألباب، یہ عقل مند کو ان قصوں میں اتارے گی، ہم نے عبرت رکھی، ما کان حدیثا یفتر، قصے بنانے والا، قصہ پیدا کرنے والا، حالات ناخوشگوار اور خوشگوار پیدا کرنے والا اللہ فرما رہا ہے ما کان حدیثا یفتر، یہ ایمان والوں، یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہے نعوذ باللہ قصہ کہانیاں، یہ کوئی علی بابا 40 چور اور افسانے اور فلمی ہسٹوری نہیں ہے، یہ کوئی ڈسکوریاں نہیں ہے، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین، یہ تورات اور انجیل کی تصدیق ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے
ہے اور ہمارے لیے عبرت اور نمونہ۔ قرآن کریم نے اسی طرح کا قصہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض ورضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں دشمن اگر نیچے جھانک لے تو فوراً نظر آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر دشمن ہمیں نیچے سے دیکھ لے پکڑے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ان دونوں کا حال کیا ہوگا جن کے ساتھ تیسرا ان کا ہوگا۔ یہ تصور آج ہم میں سے نکل گیا۔ آج جو چیزوں کا ڈر، مخلوق کا ڈر اور خوف آ چکا ہے اور اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولادکم۔ یہ جو ڈرانے اور دھمکانے کی باتیں ہو رہی ہے یہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطانی قوتیں یہ تم کو ڈرانے کی باتیں، اور اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ اللہ کے وعدے اور یہ بندوں کی دھمکی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا کہ او لتکونن فی ملتی، ہمارے مذہب میں آ جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دی گئی، لتکونن من المرجومین لتکونن من المخرجین۔ یہ مرجومین کیا ہے؟ آج کی زبان میں جس کو بول لیچنگ کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پتھر مان کر آپ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قصص القرآن، قصص الانبیاء، اس میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے اتنے پتھر مان کے تھے کہ آپ پورے ڈھک جاتے۔ یہ لتکونن من المرجومین، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیننا و بین قومنا، اے مولا کریم میرے اور میری قوم کے درمیان آپ ہمارے راہ کی طرف۔ یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہے کہ جب ایسے ناخوشگوار حالات ہو تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کی نہ رکھنی، مسجدوں میں کثرت سے آنے رہے، اللہ پاک سے توبہ استغفار کر۔ افسوس ہے دوستوں اور بزرگوں، اتنے ناخوشگوار حالات رات دن آ رہے ہیں اور امت کے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن امت کے اندرونی حالات جب دیکھتے ہیں عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرات کے اعتبار سے، سماجی زندگی کی ساری ہماری چونیں ہی معاملات ہمارے لیے اس روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں، اور پھر مانگے کہ بدر و حنین کی طرف فرشتے تشریف لائیں اور ہمارے حق میں ہم کچھ نہ کریں، انا ہاہنا قاعدون، اور اللہ پاک اپنی قوم کی فوج کو بھیج دے اور وہ ہمیں فتح دے دے۔ یہ طریقہ سنت اللہ نہیں ہے، اللہ پاک نے جھنجھوڑا ہے۔ اب حسب الذین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین۔ اس کا آخری جملہ بڑا عجیب ہے، اللہ پاک سچوں کو اور جھوٹوں کو جانچنا چاہتا ہے، مؤمنین مخلصین اور منافقین کو جانچنا چاہتا ہے۔ اس وقت امت میں ایک بڑا حصہ منافقین کا جو مخلصین کو ستانے کا ذریعہ بنا، بات کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن امتحان آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں جانچتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور ولقد فتنا الذین من قبلہم، ہم سے پہلوں کا لیا۔ ہم مانتے نہیں لیکن اس رکے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ضرور ہی ضرور
اللہ تبارک و تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائیں گے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی. قحط سالی جیسا لوگ مایوس ہو رہے تھے بارش. ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین لوگ مایوس ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب بارش ضرور آئے، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا من بعد ما قنط، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کو. حضرت صاحب القاری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ پاک کی طرف سے بندے کو دینے کا ایک وقت ہوتا ہے. بندہ اللہ سے پہلے مانتا ہے، پھر مایوسی کا شکار ہوتا ہے، کہیں درگاہوں پر جاتا ہے، کہیں کسی اور سے تمنا ہے، اللہ سے ملنے کی توقع میں ایمان میں کمی آ جائے. اس کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، وہ کہیں درگاہ پہ پہنچا اور یہاں اللہ پاک کی طرف سے وہ چیز پوری ہوئی. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو نعوذ باللہ یہاں سے نہیں ملا اور وہاں سے. یہ امتحان ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک کی طاقت اور قدرت وہی ہے، ذرہ برابر نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی نہیں. پورا قرآن کریم اللہ پاک کی صفات سے بڑا ہے. اور جہاں عظیم کارنامے انجام دیے، بڑے کارنامے اللہ پاک کا ہر کارنامہ کرتا ہے، لیکن انسانی نظر کے اعتبار سے، ایمانی نظر کے اعتبار سے ہمیں وہ چیز عجیب و غریب لگتی ہے. ہاں اللہ پاک اپنی دو صفات کو ذکر کرتا ہے، العزیز اور الحکیم. عزیز کا معنی قدرت اور طاقت والا، جس کی قدرت کے آگے کسی کی طاقت اور قدرت نہیں. دنیا میں بہت سارے بادشاہوں، بہت سارے لوگوں کے پاس کچھ قوتیں ہوتی ہیں لیکن حکمت نہیں ہوتی. اس وقت دیکھ رہے ہیں جو حکومت ہے، حکمت سے جو ملک چلتا ہے ظلم سے نہیں چلتا، سمجھداریوں سے چلتا. اس ملک میں اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی نافذ ہوئی اور لوگوں پر زیادتیاں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الدنوی رحمۃ اللہ علیہ اندرا گاندھی کے پاس گئے اور جا کر آپ نے پوری گفتگو کی اور یہ کہا کہ ظلم سے دوسروں کو تو بعد میں نقصان ہوگا، سب سے پہلے آپ کی حکومت چاہیے، آپ کی حکومت کو نقصان. 2 سال نہیں گزرے اللہ پاک نے انقلاب کیا لیکن دوسروں کو چلاتے نہیں آئے. پھر اللہ پاک نے اس کو. اس لیے دوست اور دہلی میں نادی شاہ نے حملہ کیا. ایک بزرگ کے پاس لوگ گئے، انہوں نے جملہ کہا شامت اعمال ماں وصورت نادی شاہ. ہمارے برے اعمال نادی شاہ کی شکل میں، لیکن دوست اور بزرگ ہمارے بہت سارے بیانات کرنے والے، بات کرنے والے بھائی صرف اعمال کی بات. اللہ پاک کی طرف سے امتحان اور رفع درجات جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی امتحانات، یہ بھی سنتا ہے. اور اعمال کی بات ہی نہ کریں، یا حضرات علماء کرام بیچارے اعمال کی جب بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ان کو تو ایک ہی چیز کی سمجھ آتی ہے، صرف اعمال کی. ایمان اور کفر میں فرق تو اسی کا ہے. یہی اعمال صالحہ ہے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے آپ کو باغ بنایا. یہی اعمال صالحہ ہے اصحاب کہف کے لیے سورج کے نظام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ترتیب سے بدل کر ان کے تابع کر وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ نظام اللہ پاک نے بدلا اصحاب کہف کے لیے. ایک کتے کو اتنا طاقتور بنا دیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اس کا رعب ایسا ڈال دیا کہ کوئی دقیانوس اور اس کے فوجیوں میں سے کوئی اس غار کے اندر تک جانے کی ہمت نہیں. چھوٹا سا غار ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، لیکن اللہ پاک نام چلانے ہیں 300 سال تک اور مزید 9 سال شمسی سورج کے حساب سے 300 سال اور چاند کے حساب سے 309 سال تک سوئے رہے. اور ہم رات شمال، ہم ان کے کروتوں کو بدلتے رہے دائیں جانب بائیں جانب. ہم تو
ایک دن 2 دن اگر سوئے تو کمر میں تکلیف شروع ہو، بدن کمزور پڑ جائے. یہ اللہ کے بندے 309 سال تک سوئے. اللہ پاک نے غیبی انتظام فرمایا. بکری، مچھر اور نہ معلوم کتنے زہریلے جانور ہیں، کسی نے ان کو ڈسا نہیں، کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. جب اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے ان کی حفاظت کی. اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کے ذریعے دوستوں اور بزرگوں ہمارے ایمان کو پختہ کرو. اس لیے میڈیا کی خبروں کے مقابلے میں اللہ کی خبر کو کرو، اللہ کے رسول کے وعدوں کو کرو. یہ چیزیں بار بار پڑھنے سے چیزوں کا یقین، مخلوق کی طاقت کا یقین آتا ہے، اللہ کی طاقت کا یقین چلا. حضرت ایک بہت بڑے محدث اور اصولی مقاصد شریعت کے عالم شیخ نصرالدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ، بادشاہ وقت بڑا ظالم اور جابر، اس نے آپ کو بلایا اور ایک ظالمانہ فتویٰ وصول کرنا تھا. اور ایسا ظالم تھا کہ اس کے کہنے کے مطابق فتویٰ نہ دیا جائے تو وہ قتل کر دیا. حضرت نے عالموں کے ساتھ اس کے محل میں اس نے مسئلہ پوچھا. آپ نے 2 منٹ سوچا اور سوچنے کے بعد اس کو وہ جواب دیا جو کتابوں کی روشنی میں. بادشاہ ان کا کچھ نہیں ملا اور آپ کو واپس بھیج دیا. نیچے اترے محل سے، آپ کے وزیروں نے کہا کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں اس کے یہاں چھپرا بچھا ہوا ہوتا ہے، کسی کو بھی لے کر وہ قتل کر دیتے ہیں، آپ کو اس کا ڈر محسوس نہیں. آپ نے فرمایا جس کو اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے تصور کیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا کے کتنا نقصان پہنچا سکتا، اس کی کتنی طاقت ہے مجھے نقصان پہنچا. اور پھر میں نے اللہ کی طاقت کا استحصال کیا کہ اگر اس کی مان لوں گا اور بچ جاؤں گا اور اللہ کی نافرمانی کروں گا تو یہاں سے میں بچ نہیں سکتا. تو میں نے جب تصور کیا اس کی طاقت کا تو میرے سامنے اس کی طاقت کتے کے بلے، گجراتی میں جس کو ککڑیا بولتے ہیں، چھوٹا بچہ، اس کی طرح میرے ذہن میں اس کی طاقت کا استحصال اور اللہ کی طاقت کا استحصال میں نے کیا. آسمان و زمین کے اس پورے نظام کو چلانے والا وہ جیسا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون. ذالک تقدیر العزیز العلیم، کوئی بدل نہیں سکتا اس کی تقدیر. وہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی عزت کے اندر کوئی کمی نہیں. دنیا میں کوئی عزت والا ہو لیکن چیزوں کو جانتا ہے. اللہ پاک عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے. تو شیخ نصرالدین ابن عبدالسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ رات کی نمازوں میں تو مشق کروائی جاتی ہے دوستوں. تکبیرات انتقالی کھڑے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور سجدے کی تصویر میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. یہ جو ترتیب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بار بار اللہ اکبر کا استحضار. چونکہ اس وقت ہمارا جسم اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ. اس موقع پر کھڑا ہے تو آدمی اپنے کو کھڑا رکھتا ہے، رکوع میں اس کے کم کرتا ہے، سجدے میں تو سر ہی رکھ دیا زمین. یہ تینوں حالتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا اسی کے لیے، طاقت اسی کے لیے. اور جب سجدے میں گئے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جیسے دنیا میں کوئی کسی بادشاہ سے قریب ہو، بادشاہ کو بہت دور رہے، کسی کو کسی بڑے پولیس آفیسر سے تعلق ہوتا ہے تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کسی سے کچھ نہ کچھ کو بے وفائی کرتے، زیادتی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے وہ بچا ہے، اس سے میرا تعلق. مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سجدے میں جا اس وقت اللہ اکبر نہیں بلوایا، اس وقت سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح ہے تاکہ اللہ سے جو قرب اور نزدیکی ہوئی اس میں کہیں میں گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ کی کبریائی بولتے بولتے میرے نفس میں وہ کبریائی نہ آنے لگے تو مجھے بتلایا گیا سبحان، اس کی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب سے اور سراپا عیب. اس لیے سبحان کے الفاظ اللہ کی عظمت اور بزرگی کو بتلاتے ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ نے دوستوں اور بزرگوں یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں ہمیں ذکر فرمائی. انبیاء کرام علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا کر مخلوق کا خوف دلوں میں سے نکالا اور اللہ کا خوف دلوں میں ڈالا. یہی وہ سب سے بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر آپ نے رحم فرمائی. انسان سانپ سے ڈرتا ہے, بچھو سے ڈرتا ہے, جنگلی جانوروں سے ڈرتا ہے اور جنات و شیاطین کی قوتوں سے آج بھی ڈرتا ہے. اللہ پاک نے ساری طاقتوں سے بچا کر کہا انڈسٹری کسی میں کوئی طاقت, اور قرآن نے ہمیں بتایا انہم لا ایمان, جو کفر کے سرگنے بنے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان سے ڈرو مت. اللہ پاک فرماتے ہیں انہم لا ایمان, ان میں کوئی پختگی نہیں ہے, یہ کمزور ہے, یہ کاغذ کے شکل. اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے آگے مخلوق میں سے کسی کا کچھ نہیں ہے. سارے فرائض نمرود نے تکبر کیا, مچھر کے ذریعے اللہ پاک نے ختم کیا. یہ طاقت بتلائے کسی بڑی چیز کے ذریعے اللہ ختم کروا سکتے تھے, لیکن اس کے غرور کو توڑنا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. اللہ پاک فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين واليوم ننجيك ببدنك. اللہ پاک ختم دوست اور اس لیے اللہ پاک ہم سب کے دل میں اپنا خوف اور اپنا رعب ڈالے, اپنی عظمت اور اپنی بزرگی ڈالے اور مخلوق کے خوف اور مخلوق کے رعب کو ہمارے دلوں سے نکالے. ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے, تسبیحات کی توفیق نصیب فرمائے, جس کے ذریعے ہمارا تعلق خالق و خالق سے مضبوط ہو. آمین وآخر دعوانا. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير المرسلين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. مولاي رب رحیم, آپ جانتے ہیں ہمارے دل کی وسوسوں, ہمارے ظاہر کو باطن کو علانیہ شیطان اور نفس کی تسلیم کو آپ جانتے ہیں. یہ مولاي کریم, یہ امت بڑی کمزور اور اعمال کے اعتبار سے بھی, بدن اور قوت کے اعتبار سے بھی ہلکی سی تکلیف آتی ہے برداشت نہیں. یہ مولاي کریم, ہم آپ سے وہی دعائیں مانگتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائی. آپ نے ہمیں فرمایا ربنا ولا تحملنا اور ربنا ولا تحملنا. مولاي کریم واعف عنا واغفر لنا. ہم بھی آپ سے یہی دعائیں مانگتے ہیں. مولاي کریم, ہمارے سماج کی اصلاح, باہر کا سماج اور یورپی تہذیب اور کلچر نے دنیا کو جو چیزیں دی ہے خدائی سے بیزاری اور ننگا پن جو ہمیں اس وقت دیا ہے, ہماری عورتیں ہمارے بچے سب ننگے پن کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. مولاي کریم, آپ نے فرمایا نگاہوں کو نیچی کریے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے. آج کے موبائل میں نیچی نگاہوں میں بھی ہمیں گناہوں میں مبتلا ہے. مولاي کریم, ہماری اس کی حفاظت کیجیے. مولاي کریم, اپنی طاقت کا استقرار نصیب کرو. مخلوق کا خوف, اس کا ڈر اور مخلوق سے ہونے کی جو یقین مختلف طریقوں سے ہمارے ذہنوں میں آئے, یہ مولاي کریم امت کی حفاظت. آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے جوانوں کو, ہم سب کی نگاہ کی بھی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرمائیے. ہمارے خیال کی پاکیزگی ہمیں نصیب فرمائے. گندے اور وسوسے والے خیالات سے ہماری حفاظت فرمائیے. مولاي کریم, ہمارے علماء اور ہمارے بڑے حضرات رات کی اصلاح کی کوشش کریں. مولاي کریم, بندوں کے حق میں, بندوں کے حصے میں جتنی طاقت ہے اس کے مطابق ایک پوری جماعت اصلاحی معاشرات کی سب. ہر سال کے بیچارے علماء کرام آتے ہیں اور ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں. مولاي کریم, ہمارے نفس کی خلاف بھی ہوتی ہے, ہمارے سماجیات کی خلاف ہوتی ہے, ہمارے کاروبار کی بھی خلاف ہوتی ہے, لیکن مولاي کریم یہ ایسی جماعت ہوگی. آپ نے اس کو برکت والی جماعت کرنا, آپ نے اس کو خیر والی جماعت کرنا. بلولا کان, آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہے ایسی جماعت. اصلاح لا کر گئی کہ آپ کی فضیلت کرنا, خیر خواہی کرنے والوں کو آپ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اے مولاي کریم, ان خیر خواہی کرنے والوں کے سلسلے کو ہمارے درمیان جاری کرنا. اے مولاي کریم, اس دین مدین کی حفاظت آپ کی ذمہ داری
بدل جائے. مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے اعمال کی حفاظت. مولا کریم جن مقاصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، مولا کریم اصلاح معاشرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ستھرا سماج دے کر تشریف لائے. انسانیت کی نگاہوں کو آپ نے پاک دامن کروایا، شرم گاہوں کو پاک دامن کروایا، قوت فکریہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمت عطا فرمائی. یہ مولا کریم اس راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد